اس کو رشوت نہیں دی تو اس نے نوٹس بھیج دیا. ان کے باپ کے پیسے پہ ہم کاروبار کرتے ہیں. ہم تو پورے بجٹ کو نامنظور کرتے ہیں. ہم تو ایسا لگتا ہے حکومت کو بھی نامنظور کرنا پڑے گا. وہ چیئرمین ایف بی آر چور ہے, بے ایمان ہے, اور اس کے منسٹر بھی چور ہیں. یہ سب کے سب چور کے بچے ہیں, اور یہ چور جو ہے ہم پہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں. میں پچھتا رہا ہوں. 2013 میں جو چلا گیا تھا, 16 میں واپس آیا ہوں. میں پاکستان آ کے پچھتا رہا ہوں. شرجیل گوپلانی, چیئرمین آل پاکستان ٹمبر ٹریڈر ایسوسیشن, پیٹرن ان چیف آل سٹی تاجر اتحاد ایسوسیشن. بجٹ تو جو ہے اس دفعہ بہت ہی ورسٹ ہے, اور 78 سال میں اتنا بیکار بجٹ یا اتنا بدترین بجٹ کبھی بھی نہیں دیا گیا جو اس دفعہ بجٹ دیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پرابلمس ہیں انرجی سیکٹر میں, بجلی کی. بجلی کے آلٹرنیٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے سولر پہ کنورٹ کریں. اور کیونکہ پاور سپلائی کارپوریشن جو ہے آئی پی پیز اور جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ گورنمنٹ کو اور عوام کو بلیک میل کر رہی ہیں. تو ان چیزوں دیکھتے ہوئے ہم سولر کی طرف کنورٹ کرنا شروع ہوئے تھے, اور اس پہ انہوں نے سیل ٹیکس لگا دیا. اب بھی جو ہے وہ 10% واپس دیا, 8% سیل ٹیکس ہے. پھر پوری دنیا کے جو ہے اس وقت الیکٹریکل وہیکلس کی طرف جو ہے وہ موو ہو رہی ہے, اور آپ کی جو ڈیزل اور پیٹرول کی جو گاڑیاں ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں زیادہ تر ای وی میں. ای وی کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے سیل ٹیکس لگا دیا. ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سبسڈی دیتے تاکہ ہمارے کے جو فیول کنزپشن ہے, جو ہم فورن ایکسچینج ہے, وہ ہمارا اچھا خاصا بچتا, اور پھر مینٹیننس کاسٹ بھی بچتی ہے اس سے. تو یہ بجٹ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کا سیل ٹیکس ہے اس پہ پھر 1% اضافہ کر دیا گیا. یہاں پہ کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, وہاں پہ سیل ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے بارہ دفعہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے معیشت کو اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے. یہ جو ہے ماحول فرینڈلی بجٹ نہیں ہے, نہ معیشت فرینڈلی بجٹ ہے, نہ عوامی بجٹ ہے. وہ خود چور ہے, اس کو آڈٹ کرائے نا, اس کے بعد پیسہ کہاں سے آیا ہے. وہ چیئرمین ایف بی آر چور ہے, بے ایمان ہے, اور اس کے منسٹر بھی چور ہیں. آپ سیدھی سی بات ہے, ان کا کسی کا آڈٹ ہوتا ہے؟ آج تک اینٹی کرپشن ہے, نیب نے ان کو پکڑا. یہ سب کے سب چور کے بچے ہیں, اور یہ چور جو ہے ہم پہ جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں حکومت کو تو ول ہے ہی نہیں آسانی کے لیے. اگر آسانی آپ کو دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں دبئی میں کاروبار کی آسانی 9% ٹیکس ہے سارا ملا کے. 2% پہ مضاربہ پہ آپ کو بزنس لون ملتا ہے دبئی میں. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی محکمے کی کہیں انوالومنٹ نہیں ہوتی. وہاں کا کوئی ایف بی آر آپ کو جو ہے تنگ نہیں کرتا. وہاں پہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ تاجروں کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے. اس طریقے کی قدغن نہیں لگائی جاتی, نہ تاجروں کو چور بولا جاتا ہے. جو سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک چیز بالکل آیا ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں یا ہمارے جو یہ بجٹ بنانے والے ہیں, ان کی کرپشن کا کس کو نہیں پتہ. ہم تو پورے بجٹ کو نامنظور کرتے ہیں. ہم تو ایسا لگتا ہے حکومت کو بھی نامنظور کرنا پڑے گا. یہ پاکستان نہیں ہے, مسائلستان ہے, اور اس کو مسائلستان ہی بنائے جا رہے ہیں. مزید کاروبار کرنے کے لیے سب کو مشورہ دوں گا دبئی چلو. پاکستان خالی ہو جائے گا, اور ابھی تک خالی ہوا ہے. آپ دیکھیں آپ کے بڑے بڑے تاجر جو ہیں, علی شیخانی جو ہے وہ کماتا ہے امریکہ میں اور زکوٰۃ دینے یہاں آتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ پاکستان میں زکوٰۃ دیتے رہیں گے. زکوٰۃ خیرات پہ پاکستان پلتا رہے گا, اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ باہر جا کے کاروبار کریں گے. وہ اپنا نام بنائیں گے, اپنے کاروبار میں اپنی جو ہے برادری کو سپورٹ کریں گے وہ. لیکن یہاں پہ جو چور حکمران ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ سب باہر چلے جائیں کاروباری لوگ, اور یہ اپنی چوری گنڈا گردی اور بدماشی کرتے رہیں. نہیں, پاکستان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, حکمرانوں سے ناراضگی ہے. یہ جو جس کو سے کھاتے ہیں, جو گائے دودھ دے رہی ہے, اور اسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور اسی کو چور بول رہے ہیں. ان کے باپ کے پیسے پہ ہم کاروبار کرتے ہیں, نہ ہم بینک کا پیسہ دیتے ہیں. ہم تو اپنے کاروبار پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا کی جائیدادیں بیچ کے ہم اپنے کاروبار کرتے ہیں, لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں. اس طریقے سے ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسا رویہ ہوتا ہے تو جو بادشاہ مملکت کا بھی نہیں ہو. ٹرمپ کا بھی یہ رویہ نہیں ہوگا جو ہمارے حکمرانوں کا رویہ ہے. فارم 47 حکومت سے کیا بات کرنی ہے, اور آرمی چیف کا یہ ڈومین نہیں ہے, بات کرنا بیکار ہے. بس کاروبار جب تک ہمیں چلتا رہے گا, ہمارے بچوں نے تو اس ملک میں اب کاروبار نہیں کرنا ہے. میں پچھتا رہا ہوں. 2013 میں جو چلا گیا تھا, 16 میں واپس آیا ہوں. میں پاکستان آ کے پچھتا رہا ہوں. تاریخ تو یہ پیغام دوں گا کہ یہ ہماری اوقات ہے. جو شخص اپنا نام نہیں لکھتا ہو اور اس طریقے کے جو ہے دھمکی آمیز خطوط دے کے حکومت کی طرف سے ہم کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اس سال کا پھر ایکٹیو انکم ٹیکس اٹھا لیں تو کسی ادارے کے محکمے کے جتنے ملازمین ہوں گے نا, اس سے زیادہ میں نے انکم ٹیکس بھرا ہوگا. ان کی تنخواہ نہیں ہوگی جتنی میں نے انکم ٹیکس بھرا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دبایا نہیں جا رہا, بالکل برملا. یہ شخص جو ہے اس کو رشوت نہیں دی تو اس نے نوٹس بھیج دیا. کل میرا وکیل جو ہے قانونی نوٹس بھیجے گا. ہر شخص رشوت خوری کے اوپر پڑا ہوا ہے. ہر شخص کو رشوت چاہیے. جب ہم تاجر رہنماؤں کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو عام عوام کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. بس پاکستان مسائلستان ہے بس.